مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد کی ایک اور قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ پروگرام لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم الشان صحابی حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور حافظ ہبۃ الرحمان صاحب ہوں گے۔ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد مولوی امیر الدین صاحب، اصل میں اکبر آباد، جس کا آج کل نام آگرہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہیں آپ کی پیدائش 1870 کے قریب ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ پہلے تو پولیس میں ملازم تھے، لیکن بعد میں آپ ریلوے گارڈ کے طور پر ملازمت کرتے رہے، اور پھر بعد میں یہی ملازمت آپ کی رہی۔ اور گو کہ آپ کی پیدائش اکبر آباد کی تھی، لیکن آپ بعد میں ہجرت کر کے مستقل لکھنؤ آباد ہو گئے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لکھنوی لکھا جاتا ہے۔ اور آپ بہت ہی علمی ذوق رکھنے والے تھے، خاص طور پر عیسائیت کے خلاف لٹریچر جمع کرنے کا اور مطالعہ کا آپ کو بڑا شوق تھا۔ اسی شوق میں آپ نے ایک اچھی خاصی لائبریری اپنے گھر میں تیار کی ہوئی تھی۔ جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا، حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی ذوق ہے، اور خصوصاً عیسائیت کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے جو آپ ہر دم سرگرم رہتے تھے، یہی وہ بنیادی وجہ ہے جو بیعت کا سبب بنی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک اوورسیئر ہوا کرتے تھے جن کا نام مشتاق احمد تھا، اور مشتاق احمد صاحب نے جب حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شوق دیکھا کہ آپ ہمیشہ عیسائیت کے عقائد کو بطلان ثابت کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں، تو آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کتاب جو ازالہ اوہام ہے وہ آپ کو دی، اور یہ وہ بنیادی کتاب ہے جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبعی وفات کو ثابت کیا ہے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ازالہ اوہام حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی ہے، تو اسی وقت آپ پر اس کتاب نے اتنا اثر چھوڑا ہے کہ آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بیعت کا خط تحریر کیا ہے۔ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے کے ساتھ نہایت اخلاص کا تعلق رکھتے تھے، اور احمدیت کی آغوش میں آنے کے بعد جو صداقت آپ نے پائی تھی اس کو پھیلانے کے لیے ایک نہایت جوش اور ولولے سے آپ نے کام کیا ہے، اور خط و کتابت کے ذریعے اور مضامین لکھنے کے ذریعے اس پیغام حق کو بہت آگے تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کے پرانے لٹریچر میں آپ کے بہت سے مضامین ملتے ہیں جو تحفہ کبیر اور صحیفہ کبیر کے نام سے چھپتے رہے ہیں۔ حضرت قاضی ظہور الدین صاحب اکمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اس وصف کا ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے ہیں کہ آپ ایک کام کرنے والی روح ہیں جو مسلسل کسی نہ کسی صورت میں ان مضامین کو تحفے کے رنگ کے طور پر تشخیص کے ذریعے جماعت کے احباب تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو یہ علمی شوق اور ذوق تھا جس کی وجہ سے آپ سلسلے کا پیغام آگے تک پہنچاتے تھے، اور صرف یہ عوام الناس تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے بہت سے بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ کا رابطہ تھا، اور خط و کتابت چلتی رہتی تھی، اور ان علماء میں خواجہ حسن نظامی، مولانا ابوالکلام آزاد، پادری جوالا سنگھ اور بہت سے دوسرے علماء بھی شامل ہیں جن کے ساتھ رابطہ رہتا تھا۔ چنانچہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب اور آپ کے بھائی حضرت مرزا خیر الدین صاحب، ان دونوں نے ایک خط لکھا ہے 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد کو، اور اس میں ابوالکلام آزاد سے انہوں نے ان کا موقف پوچھا ہے کہ قرآن کریم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے آپ وفات مسیح کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے جو خط آپ کو لکھا اس کے جواب میں،
اس میں یہ الفاظ تھے کہ اگر قرآن کریم کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک پیغمبر تھے اور خدا تعالیٰ کی سنت کے مطابق وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اور آیت لکھی کہ انی متوفی کا و رافع کا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح آپ پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک بڑی سطح تک اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے بھی رابطے کرتے تھے اور ان سے خط و کتابت جاری رکھتے تھے، حالانکہ پیشے کے لحاظ سے آپ پولیس میں ملازم تھے یا ریلوے کے گارڈ تھے۔ تبلیغ میں بہت جوش تھا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور قرآن کریم کا جو بیان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو اس آیت کا ایک تو یہ حصہ ہے، اور آگے ہے وَعَمِلَ صَالِحًا، اس پر بھی آپ کی بہت نظر تھی اور عمل کر کے آپ نے دکھایا ہے، اور اس نسبت سے بھی واقعات ہیں کہ عملی طور پر آپ نے بڑی حکمت سے تبلیغ کی ہے۔ اس کا ایک اظہار حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ لکھنؤ میں حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے کہ کسی دکاندار نے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان کے دعوے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو یہ تو پہلے ہی موقع ڈھونڈتے تھے، تو وہیں بازار میں کھڑے ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دلائل اور ان کے دعوی جو ہیں وہ بیان کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ بیان کر ہی رہے تھے کہ اچانک کسی نے بڑے زور سے آپ کی پیٹھ پر حملہ کیا اور آپ گر پڑے اور شدید زخمی ہو گئے۔ تو بڑی مشکل سے آپ اٹھے اور جب دیکھا کہ ایک مولوی صاحب بڑے غصے میں آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ ہم تو مرزا صاحب کا نام بھی سننا نہیں پسند کرتے، اور تمہاری یہ مجال کہ بھرے بازار تم ان کی تبلیغ کر رہے ہو۔ تو یہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اطمینان سے کھڑے ہوئے اور مولوی صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کے دعوے کے بارے میں کچھ بتائیں، تو میں اس دوست کی خواہش کے مطابق یہ خدمت بجا لا رہا تھا، اور آپ اپنے رنگ میں مجھ پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو اگر میرا فعل اللہ تعالیٰ کی نظر میں خدمت والا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے، اور اگر آپ کا فعل اللہ تعالیٰ کی نظر میں خدمت اسلام والا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے گھر چل دیے اور گھر آگے، لیکن اس دوران بھی مولوی صاحب بڑے غصے میں آپ کو گالیاں دیتے رہے۔ تو جب گھر آئے ہیں تو مسیح موعود علیہ السلام کا وہ جو شعر ہے، گالیاں سن کے دعا دو پا کے دکھ آرام دو، تو حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ہے، گالیاں سن کے دعا دو، وہ تو میں دعا دے آیا ہوں، لیکن جو اگلا حصہ ہے پا کے دکھ آرام دو، اس پر ابھی عمل کرنا باقی ہے۔ تو میں نے ان سے دکھ پایا ہے، اس کے بدلے میں مجھے ان کو آرام پہنچانا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ بازار گئے اور وہاں سے کچھ پھل خریدے اور ایک ٹوکری بنا کے سیدھا انہی مولوی صاحب کے گھر چلے گئے اور دروازہ کھٹکایا، تو وہ اندر سے جب باہر آئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے آپ کو۔ آپ نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ مولوی صاحب یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو وہ ہکا بکا رہ گئے کہ اس شخص پر میں حملہ آور ہوا تھا اور اس کا آگے سے یہ جواب ہے کہ پھل لے کر میرے گھر آ گیا ہے۔ تو خود ہی تھوڑی دیر بعد وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ واقعی حضرت مرزا صاحب نے اپنے ماننے والوں میں ایک تبدیلی پیدا کی۔ تو یعنی اس واقعے کا ان کی ذات پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے، مولوی صاحب نے اس کے بعد یہ کہا کہ آئندہ میں احمدیت یا مرزا صاحب کے خلاف کبھی بھی کوئی تقریر نہیں کروں۔ اور یہ بات جب پھیلی تو مخالفین نے ایک جلسہ رکھا اور اس میں خاص طور پر ان مولوی صاحب کو بلایا کہ آپ کی تقریر ہے اور احمدیت کے خلاف ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ تو ان مولوی صاحب نے کہا کہ آپ میرا 100 دفعہ نام لکھیں تقریر کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں احمدیت کے خلاف اب بات نہیں کروں گا۔ تو یہ کتنا بڑا اثر ہے آپ کے ایک فعلی نمونے کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا، کہ ایک مخالف بھی جو ہے وہ آپ کا قائل ہو گیا اور مخالفت سے کم از کم باز آ گیا۔ یہی نیک نمونے ہیں ان اصحاب کے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے رفاق، کہ
جی جو ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا ایک اور شغف تھا، ایک معمول تھا کہ وہ اپنی ٹوپی پر احمدی لکھوا لیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ صرف حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب خود نہیں تھے بلکہ آپ کی فیملی، آپ کے خاندان کے اور احباب بھی تھے، یعنی اس فیملی کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ انہوں نے صرف تبلیغ کی غرض سے لوگوں تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام پہنچانے کی غرض سے اپنی ٹوپیوں پر خاص انداز سے لفظ احمدی لکھوایا ہوا تھا۔ تو یہ بھی آپ کی ایک جو شوق تبلیغ ہے اس کا ہمیں ایک ثبوت کے طور پر ملتا ہے کہ آپ کس قدر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں سرگرم رہا کرتے تھے۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے کہا کہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ کا شوق تھا اور اس کے لیے نئے نئے طریقے اور بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ تو تبلیغ کے لیے یہ بھی ضروری ہوا کرتا ہے کہ آپ کا انداز بیان ایک کس طرح کا ہو کہ جو سننے والے کا دل مولے یا اس کو آپ کی طرف ایک کشش پیدا کرے۔ تو حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بھی ایک وصف تھا کہ آپ مزاح اور تفنن طبع کی وجہ سے مجلس کو اپنے ساتھ لگائے رکھتے تھے اور ان کی توجہ ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولوی محمد ابراہیم صاحب بقاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ لکھنؤ کے ایک سفر کے دوران وہاں کے ایک عالم مولوی عبد الباری فرنگی محل والے جو تھے ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں دجال کے گدھے کا ہانکنے والا ہوں۔ اور یہ جو ہیں یہ احباب، یہ ہمارے بزرگ ہیں سلسلے کے، وہ قادیان سے تشریف لائے ہیں۔ تو اس فقرے میں بھی انہوں نے اپنا تعارف اس طرح کروایا ہے کہ دجال کے گدھے کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے اور بتا بھی دے دیا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور یہ ٹرین ہے اس کا میں گارڈ ہوں، تو دجال کے گدھے کا ہانکنے والا ہوں، تو آنے والا مسیح جو ہے وہ بھی آ چکا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جس سے سننے والے کو یہ پتہ چل جائے اور پیغام پہنچ جائے، یہ آپ کا ایک وصف تھا۔ تبلیغ کا یہ شوق لکھنؤ کی جماعت میں بہت آگے تک گیا ہے، اور حضرت مولوی عبد المغنی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناظر بیت المال قادیان تھے، 1930 کی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک اس دفتر یعنی کہ بیت المال کا علم ہے، اس کے مطابق لکھنؤ کی جماعت کی بنیاد حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہوئی، اور ان حالات میں ابتدائی دنوں میں جو حالات میسر تھے اس میں جس قدر کوشش حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، ان حالات میں اس سے بڑھ کر انسان کے اختیار میں نہیں تھی کہ اس سے بہتر کوشش ہو سکتی۔ چنانچہ اس لکھنؤ کی جماعت کو ایک بہت مضبوطی بخشی ہے، اور اپنے جیسے بہت سے دوسرے رفقائے کار انہوں نے پیدا کیے ہیں جو آپ ہی کی طرح تبلیغ کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ کے 3 عزیز کا ذکر ملتا ہے، 3 عزیزوں کا ذکر ملتا ہے کہ سید ارتضیٰ علی اور آپ کے بھائی سیٹھ خیر الدین صاحب، اس جیسے اور بہت سے آپ کے عزیز جو ہیں وہ جب احمدیت قبول کر لی تو وہ بھی تبلیغ کی اسی جوش کے ساتھ، اس ولولے کے ساتھ جماعت کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ تو یہ رنگ اور یہ جوش جو پیدا کیا ہے وہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا کیا۔ پورے خاندان میں یہ ہمیں رنگ نظر آتا ہے۔ تو یہ تبلیغ بہت بڑا وصف تھا حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ اور بعد میں بھی، لیکن اس کے بعد جب خلافت کا زمانہ آیا ہے تو پھر خلافت کے ساتھ نہایت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا۔ آپ کے تعلقات پہلے جناب خواجہ کمال الدین صاحب کے ساتھ تھے، لیکن سن 1912 میں حضرت مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے ان شہروں کے دورے پر تشریف لے گئے، اس میں لکھنؤ بھی تھا۔ تو لکھنؤ میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہاں گویا پہلے بھی تھی لیکن اس دورے کے دوران بہت ہی اثر ہوا آپ کی ذات پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑے بلکہ فوراً خلافت کی بیعت کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن خلافت اولیٰ کا یہ زمانہ ہے جس میں ہم تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ خفیہ ٹریکٹس اور پمفلیٹ جو ہیں وہ نکلتے تھے خلافت کے خلاف۔ تو ایک قسم کا فتنہ تھا جو جماعت میں پیدا کیا جا رہا تھا اور لوگوں کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔
تو مختلف جماعتوں میں وہ ٹریکٹس اور پیمفلیٹ بھیجے جاتے تھے بغیر گمنام ہوتے تھے. تو وہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھی پہنچتے تھے. تو آپ جیسے ہی وہ پیمفلیٹ آتے تھے اس کو پڑھے بغیر سیدھا آگ میں جلا دیتے تھے. تو یہ خبر آپ نے ایڈیٹر اخبار بدر کو بھی دی, تو انہوں نے یہ خبر لگائی کہ یہ جو گمنام ٹریکٹ آتے ہیں ان کے ساتھ آپ وہی سلوک کریں جو حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں, اور یہی سلوک جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ان کو آگ میں جھونک دیں, کیونکہ یہ محض فتنہ پیدا کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو ان خفیہ پیمفلیٹ کا کوئی اثر آپ کی ذات پر نہیں ہوا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ خلافت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے. یہی وجہ ہے کہ جب خلافت ثانیہ کا آغاز ہوا تو آپ نے پہلی فرصت میں پوری لکھنؤ جماعت کی طرف سے خط لکھا ہے کہ حضور لکھنؤ جماعت کی بیعت خلافت قبول فرمائیں. بلکہ اس کے بعد جب یہ لوگ کھل کر سامنے آ گئے اور خلافت ثانیہ کے موقع پر انہوں نے انکار کر دیا, تو اس میں سے کسی ایک بڑے نے آپ کو خط لکھا کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اس محبت کی وجہ سے میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ خلافت سے تعلق چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں. تو آپ نے نہایت غیرت کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے اور لکھا کہ آپ نے محبت میں مجھے خط لکھا ہے تو میں بھی محبت میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں ریلوے گارڈ ہوں جو مسافر کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے. تو روحانی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں بہتوں کو مسیح موعود علیہ السلام تک لانے کا سبب بنا ہوں. تو آپ کو بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ مرزا محمود احمد ہی اصل میں غلام احمد ہیں, اور اگر آپ کو واقعی مجھ سے محبت ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ حقیقت النبوہ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے اس کا ضرور مطالعہ کریں اور خلافت کی بیعت کر لیں, تب میں سمجھوں گا کہ واقعی آپ کو مجھ سے محبت ہے. تو یہی سنسیریٹی, یہی اخلاص تھا آپ کے اندر کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کی گرویدہ ہو جاتے تھے, اور مخالفین مخالفت کے نئے نئے رنگ نکالنے کی کوشش کرتے, آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے, لیکن ہمیشہ ناکام رہے ہیں. اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ ان سے مخالفین سے کوئی جواب نہ بن پڑتا, اور تو وہ علمی طور پر آپ کو جواب دینے کی بجائے انہوں نے فزیکلی آپ کو تکلیف دینے کے بھی پروگرام بنائے یا اس کے بھی منصوبے بناتے رہے ہیں. اور ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں کہ آپ کے گھر کو جلایا گیا باقاعدہ, اور جلانے کا گھر مقصد بھی یہی تھا. اور یہ تکلیف تو آپ نے برداشت کی, لیکن آپ کو اس بات کا بھی افسوس تھا کہ جب آگ لگی ہے گھر کو تو اس کے اندر اس آگ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی خط و کتابت تھی, جو مراسلات تھے, وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے. تو اس چیز کا بھی آپ کو افسوس رہتا تھا. یہ 1915 کا واقعہ ہے کہ آپ کا سارا گھر جی بالکل. حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح روحانی مال کے پھیلانے میں کوشاں تھے, تبلیغ کیا کرتے تھے, اسی طرح ایک وصفات میں یہ بھی تھا کہ جسمانی لحاظ سے بھی غرباء کا خیال رکھتے تھے اور مالی امداد ان کی کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے عید الفطر سے قبل ایک غریب مفلس انسان کو آٹے دال کا کاروبار شروع کروا دیا, ایک دکان کھلوا دی. چنانچہ آپ کے ایک عزیز نے اس بات پر اعتراض کیا کہ عید کی نماز سے پہلے یہ کرنا جو شریعت کے خلاف ہے یا جائز نہیں ہے. چنانچہ آپ نے یہ معاملہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ لکھ دیا. تو حضور کا جواب موصول ہوا تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے, اور شریعت میں بھی ذکر ملتا ہے کہ فطرانہ دینا چاہیے, اور فطرانہ عید کی نماز سے قبل ہی ہوا کرتا ہے. آپ نے تو اس سے بڑھ کر ایک دکان کھلوا دی ہے, تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور قطعاً شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح آپ غرباء کا بھی خیال رکھتے تھے کہ ان کی بھی عید ہے, ان کو بھی خوشیاں منانے کا موقع ملے, اور عارضی سامان نہیں کیا کہ چند روپے دے دیے, چند ایک وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا, بلکہ ایک مستقل سامان کاروبار شروع کروا کے دیا ہے تاکہ ان کی مستقل روزی روٹی چلتی رہے. حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنؤ جماعت کے روح رواں تھے, سیکٹری تھے, اور تو جو بھی جماعتی نمائندے جاتے تھے تو ان کا ٹھہراؤ آپ کے گھر ہی ہوتا تھا. تو مختلف بزرگان جو دورے پر گئے ہیں انہوں نے اپنی رپورٹوں میں آپ کے اخلاص کا ذکر کیا ہے. حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنی ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں، سن 1912 میں انہوں نے لکھنؤ کا دورہ کیا، تو وہ لکھتے ہیں کہ گو کہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ نہیں تھے، ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر تھے، لیکن انہوں نے چندے وغیرہ کے رجسٹر اتنے باقاعدگی سے تیار کیے ہوئے تھے کہ مجھے ان کو پڑھ کر کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں پوچھوں کہ یہ کیا لکھا ہے، بلکہ بآسانی میں سارا حساب کتاب سمجھ گیا، اور ان کے اس انتظام کو اور انتظامی صلاحیت کو سمجھ گیا کہ کتنی خوش اسلوبی سے انہوں نے یہ حساب کتاب جو ہے وہ اپڈیٹ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے بھی بہت ہی اخلاص اور محبت رکھتے ہیں سلسلے کے لیے، اور حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے گھر کے در و دیوار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے، کیونکہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ سلسلے کی محبت میں سرشار ہے، اور بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس گھر سے اتنی محبت ملی کہ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم اپنے گھر سے دور کسی اور شہر میں کہیں اور آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ایک برادرانہ تعلق ہے جو حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر بزرگان نے محسوس کیا۔ اور یہ محبت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دم سے ہی ہے کہ حضور نے اپنے صحابہ میں یہ وصف پیدا کیا کہ کس طرح ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، احمدیت کا رشتہ ہے، احمدیت کا رشتہ، یہ محبت جو ہے بڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک محترم محمد عطاء الرحمن صاحب آسام، انہوں نے بھی آپ کے انہی اخلاق کا یا حسن اخلاق کا بھی جو بدر ہے 3 نومبر 1910 اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ محمد عطاء الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ انجمن احمدیہ کا آفس بھی میں نے معائنہ کیا، رسید بھی اور دیگر رجسٹرات کمال حفاظت کے ساتھ مکمل رکھے ہوئے تھے، اور تمام حساب کتاب آئینے کی طرح صاف پایا۔ ان کا نظم و نسق اور انتظام واقعی قابل تعریف ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح گواہی دے رہے ہیں کہ تمام حساب جو مالی معاملات ہیں وہ آئینے کی طرح صاف ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی آپ کے اندر۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو چیز جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ مرزا صاحب یعنی مرزا کبیر الدین صاحب موصوف اظہار عقائد اور علانیہ تبلیغ بڑی جرت کے ساتھ کرتے ہیں اور مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمدی برادران کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت قاضی ظہور الدین اکمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میرا ان سے تعارف بدر کے زمانے میں ہوا، جب میں بدر میں کام کیا کرتا تھا۔ اس وقت کہتے ہیں کہ تبلیغ کے لحاظ سے ایک بڑی جوش اور ولولے والی طبیعت تھی، اور بہت زیادہ تبلیغ کی وجہ سے آپ ایک نمایاں شخصیت تھے، اور آپ کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ تبلیغ میں سب سے پہلے وفات مسیح منواتے تھے، جس طرح کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس مسئلے پر زور دیا ہے، اسی طرح آپ کے خادمان بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، تو آپ بھی وفات مسیح پر زور دیتے اور سب سے پہلے یہ منواتے۔ اس کے علاوہ تبلیغ کے لیے آپ نے جیسے کہ ذکر ہوا کہ بہت سارے طریقے استعمال کرتے تھے، ٹوپی کے اوپر احمدی لکھوا لیا ہے اور دوسرے اور ذرائع استعمال کیے، تو آپ نے کچھ عرصہ حضرت بابا گرو نانک کے طرز پر، ان کے طریق پر سبز رنگ کا ایک چولا بھی بنوایا اور وہ پہنے رکھا ہے، اور اس چولے پر سلسلے کی تعلیمات اور بنیادی عقائد لکھے ہوتے تھے، اور یہ سبز رنگ کا چولا بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا کہ آپ دیکھیں لوگ کہ کس طرح یہ کون آدمی ہے اور کیا عقائد رکھتا ہے، تو اس طرح بھی آپ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور وصف یہ بھی تھا کہ آپ ایک اچھے شاعر بھی تھے، اور اس طریق سے بھی آپ سلسلے کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ چنانچہ آپ کی ایک نظم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چرخ پر ہے بے پرو بازو کے مسیحا پہنچا، مثل طائر کے تعجب ہے کہ زندہ پہنچا، ہم نشیں خضر کا ہوتا تو بہلاتا دل، ہم نشیں خضر کا ہوتا تو بہلتا دل بھی، زندہ مردوں کی جماعت میں کہاں کا پہنچا، مستقر عرض ہے آدم کے لیے قرآن میں، ہے تعجب کہ پھر افلاک پہ عیسیٰ پہنچا، ایک تھے سید مرسل کہ ملے خاک میں، ایک عیسیٰ تھا کہ بر عالم بالا پہنچا، اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے کہہ دے کبیر، ہند ہوتا ہوا کشمیر وہ سیدھا پہنچا۔ تو اس میں بھی
حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات اور ان کے ہجرت کر جانے اور ان کی اس کے بعد طبی وفات کا ذکر ہے، تو تبلیغ کا یہ رنگ بھی آپ نے استعمال کیا ہے کہ شعر و شاعری کے ذریعے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بھی پیغام حق پہنچایا ہے۔ یعنی شعر و شاعری کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی تبلیغ میں آپ نے استعمال کیا ہے۔ تو ساری زندگی ہمیں جو واقعات ملتے ہیں وہ تبلیغ کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ حضرت قاضی ظہور الدین اکمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈیٹر رہے ہیں شروع میں، تو اس لحاظ سے جانتے تھے کہ آپ کی رپورٹیں باقاعدہ آپ کو ملتی تھیں۔ مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایڈیٹر اخبار بدر تھے، تو اس لحاظ سے وہ جانتے ہیں کہ مضامین اور رپورٹیں باقاعدگی سے آپ کو بھیجتے رہتے تھے۔ تو اس طرح آپ کی کوششوں کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کس طرح آپ پرانے لٹریچر میں محفوظ ہیں۔ تو یہ بہت محبت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے آپ کے دل میں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ 1912 کی بات ہے کہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے پر آگرہ اکبر آباد جانے لگے، تو آپ کو علم ہوا، تو آپ نے خط لکھا کہ آپ میرے وطن جا رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی بھی مڑ کر اس گھر کو نہیں دیکھا جب سے کہ میں لکھنؤ آیا ہوں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد میرا وطن قادیان ہے، اور اب میری یہی آرزو ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں میری تدفین ہو۔ تو یہ محبت تھی جو آپ کے دل میں تھی۔ تو اس کے بعد آپ ساری زندگی لکھنؤ میں ہی رہے ہیں، اور وہیں 15 جنوری سن 1953 کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے، لیکن آپ کی تدفین وہیں لکھنؤ میں ہوئی۔ وصیت میں جو آپ نے اپنی جائیداد لکھائی ہے اس میں ایک ذاتی لائبریری لکھوائی ہے جس میں تقریباً 3000 کتابیں لکھوائی ہیں۔ تو یہ آپ کا شوق ظاہر کرتا ہے۔ 1915 میں آپ کا گھر جلا دیا گیا، ساری کتابیں جل گئیں، لیکن اس کے بعد پھر کتابیں جمع کیں اور 3000 جو ہے دوبارہ جمع کر لیں اپنی وفات تک۔ تو یہ آپ کا ذوق تھا علمی مطالعے کا۔ تو 95 سال عمر آپ نے پائی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور اسی طرح آپ کے والد محترم مکرم مولوی امیر الدین صاحب نے 1920 میں وفات پائی، وہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ آپ کے بھائی حضرت مرزا حسام الدین صاحب بھی بہت ہی مخلص احمدی تھے، انہوں نے 1968 میں کراچی میں وفات پائی اور ابوا میں دفن ہوئے۔ تو بہت ہی مخلص وجود تھے حضرت مرزا کبیر الدین احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی اخلاص آپ نے اپنے سارے گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کے درجات بلند کرتا چلا جائے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔